اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها۔ مفردات کا ترجمہ دیکھیں۔ فَإِذَا جب جاء آئے گی طامہ آفت مصیبت الکبریٰ بڑی یوم جس دن یتذکر الانسان یتذکر یاد کرے گا الانسان جو انسان ما جو سعی اس نے کوشش کی کمایا برزا کھول دینا ظاہر کر دینا الجحیم ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم لمن اس کے لیے یرا جو دیکھتا ہے فاما تو وہ رہا وہ من جس نے طغا سرکشی کی آثر یوسر ایثار ترجیح دی الحیات الدنیا الحیا زندگی دنیا دنیاوی فإن بشک الجحیم جہنم ہی المأوی ہیا وہی مأوی ٹھکانہ ہوگا واما لیکن وہ آدمی من خافا جو ڈر گیا مقام ربی مقام کھڑا ہونا ربی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ونہا اور روکا النفس اس نے نفس کو عن الہوا ان سے الہوا خواہشات فإن بشک جنت ہی المأوی وہی ٹھکانہ ہے مأوی ٹھکانہ ہے یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعہ یسألون یسألو وہ پوچھتے ہیں کاف ضمیر اس کا مطلب آپ سے وہ پوچھتے ہیں عن الساعہ عن من سے سا من قیامت ایانا من کب واقع ہوگی مرساہا کب مرسا اس کا واقع ہونا اس کا ٹھہرنا کب آنا ہوگا فیما انت من ذکراہا فیما انت آپ کا اس میں کیا تعلق من ذکرہ ذکر سے یعنی اس کے ذکر سے آپ کا کیا تعلق مخاطب کو کہہ رہے ہیں الی ربک تیرے رب کی طرف منتہاہا اس کا انتہا ہے یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے انما انت بے شک آپ تو انت آپ منذر ڈرانے والے ہیں من یخشاہا من اس آدمی کو جو یخشاہا جو اس سے ڈرتا ہے کأنہم گویا کہ وہ لوگ یوم اس دن یرونہا جس دن دیکھیں گے اس کو قیامت کو لم یلبسو لم نہیں یلبسو ٹھہرے الا مگر عشیتاً ایک شام او ضحاہا یا اس کی ایک صبح۔ کمل ترجمہ دیکھیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى جب بڑی مصیبت آئے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی اس کے لیے جو دیکھتا ہے لیکن وہ آدمی جو سرکش ہوگا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک وہ آپ سے قیامت کے بارے میں
سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق، اس کا انتہا علم یا اس کے علم کی انتہا تیرے رب کے پاس ہے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس آدمی کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ وہ اس دن جس دن اس کو دیکھیں گے وہ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ذکر فرمائی ہیں انسانوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں دی ہیں، اور مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کاریگری بتلائی ہے کہ آسمان کیسے بنایا، زمین کیسے بنائی، پہاڑ کیسے گاڑے اس میں، تو اس میں بھی عبرت ہے۔ اور پھر انسان کو آخر میں ڈرایا ہے، جیسے سورہ نازعات کے شروع میں ڈرایا گیا تھا انسان کو، کیونکہ ترہیب یعنی کسی چیز کا خوف جو ہے انسان کے دل میں جب بیٹھ جاتا ہے تو انسان کیا ہے بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں کثرت سے ترہیب فرماتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، کبھی جہنم سے، کبھی عذاب سے، مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ یعنی ڈراتے ہیں، صرف انسان کے فائدے کے لیے کہ انسان کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے اور وہ اس کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ تو یہاں پر بھی ذکر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب قیامت آئے گی، یعنی بہت بڑی مصیبت جس کو کہتے ہیں، طامہ مصیبت کو کہتے ہیں جو بہت بڑی ہو، کبرا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین مراد ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ، جیسے کہ آپ کو بتلایا گیا یوم ینفخ فی الصور کے اندر کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب انسان یعنی دنیا سے قیامت قائم ہونے کے لیے سور پھونکا جائے گا، اور ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس دن سارے کے سارے اٹھیں گے اور جمع ہونے کے لیے، حشر میں جانے کے لیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طامۃ الکبریٰ سے کیا مراد ہے کہ وہ یعنی مراد ہے جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وہ مراد ہے طامۃ الکبریٰ۔ اور پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کچھ کمایا تھا، کیا یعنی دیکھے گا اور اپنے آپ کے بارے میں سوچے گا، کیونکہ جب قیامت پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت انسانوں کو ہوش ہی نہیں ہوگا۔ جب دوبارہ اٹھیں گے اور آخرت کے سارے احوال دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، 2 جماعتیں بن جائیں گی، اور ایک جماعت یعنی اللہ کی ناپسندیدہ ہوگی، وہ دوزخ میں جائے گی۔ ایک جماعت کیا ہوگی، اللہ کی پسندیدہ ہوگی، وہ جنت میں جائے گی۔ جیسے کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ 2 ہی جماعتیں ہوں گی، ایک جہنم میں ہوگی اور ایک جنت میں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ انسان اپنے چیزوں کو یاد تو کرے گا، اور یاد کرنے کے بعد کیا کرے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا یاد کرنے کا، صرف سوچے گا کہ کاش کہ میں نے یہ عمل کیا ہوتا، یہ عمل کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا۔ اور پھر جہنم بھی سامنے کر دی جائے گی، یعنی انسانوں کو نظر آنے لگ جائے گی، جہنم بہت قریب ہو جائے گی۔ تو اب 2 قسم کے گروہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے احوال ذکر کیے ہیں۔ مقصد ان احوال کو یعنی پہلے ذکر کرنے کا، پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلا دیا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ دوزخی طبقہ ہے، وہ دوزخی فریق ہے، اور جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ جنتی فریق ہے۔ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان بری صفات سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور ان جنتی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرے تاکہ دوزخ سے بچ جائے اور جہنم سے بچ جائے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہی سب سے کامیاب ہے، فقد فاز۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی صفات بیان کی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جنت کی صفات اپنائیں اور جہنم کی صفات سے اپنے آپ کو بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 صفات ذکر کی ہے۔ ایک فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو آدمی سرکشی کرے گا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، 2 چیزیں ہیں، سرکشی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا۔ حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی طرح کی، دونوں ملتی جلتی ہیں۔ جو سرکش ہوتا ہے وہ اس کی وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکشی کا آگے وجہ بیان کر دی، سبب بیان کر دیا کہ انسان سرکش کیوں ہوتا ہے۔ سرکش کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر وہ کیوں تیار ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وآثر الحیات الدنیا،
اسے دنیاوی زندگی سے محبت ہوتی ہے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اسی چیز کو یعنی سب کچھ سمجھتا ہے، لہذا جو چیزیں اس دنیاوی زندگی کے بارے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں یا اس کی عیش و عشرت میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو ان کو کیا ہے بھلا دیتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے، ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جانا، یہ دو صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کے ساتھ کیا ہے ذکر فرما دیا کہ جس کے اندر دو صفات ہوں گی، یہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورۃ اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی یہ مخاطب فرمایا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا اور دین کا ٹکراؤ ہو جائے، جب اللہ کے حکم کا اور دنیاوی فوائد میں ٹکراؤ ہو جائے، تو جو بندہ اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا وہ گویا کہ آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اور جو بندہ جب ٹکراؤ ہو رہا ہے دین اور دنیا کا، تو جو بندہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے گویا کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے اور دنیا کو سب کو سمجھ رہا ہے۔ نماز کا وقت ہے، ادھر دکان پر رش ہے مثال کے طور پر، اب نماز کے لیے جاتا ہے تو یہاں پر کچھ گاہک چلے جاتے ہیں، دکان کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اب اس کے لیے امتحان ہے کہ کیا وہ دکان کو یعنی دنیا کا نفع کے لیے کھڑا رہتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یا آخرت کے نفع کے لیے دنیا کے نفع کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، صرف دکاندار نہیں ہے، جو بھی انسان ہے اس کو اس طرح کا۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، بڑی میٹھی نیند آ رہی ہے، صبح کا وقت ہے، اس کو یہ یعنی احساس ہے کہ مجھے نیند بڑی زبردست آ رہی ہے، ادھر نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، تو اب اس کا امتحان ہے کہ کیا وہ نیند کو یعنی یہ خواہشات ہیں کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اپنے خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، یا نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتا ہے۔ جو آدمی اٹھتا ہے نماز کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ سویا رہ جاتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے گویا کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، دنیا کے عیش و عشرت کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو انسان ہر لمحے امتحان میں ہوتا ہے، ہر لمحے یعنی اس کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک دو چار مطلب خواتین بیٹھی ہیں، ان کا دل کر رہا ہے غیبت کرنے کو، ان کا دل کر رہا ہے کسی کے شکوے کریں، ان کا دل کر رہا ہے کسی کے خلاف بات کریں، اور ادھر اللہ کا حکم بھی ہے کہ غیبت کیا ہے، اتنا سخت گناہ ہے، ایسا گناہ ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے حکم کو یاد کر کے غیبت کو چھوڑ دیں گی تو اس کا مطلب آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں، اگر غیبت کرنے لگ جائیں گی تو دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو انسان ہر وقت امتحان کی حالت میں، ہر لمحہ اس کا دو چیزوں میں سے ایک ہے، یا تو آخرت کو ترجیح دے گا یا اللہ کے حکم کو۔ جو اللہ کے حکم کو ہر حال میں مقدم رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ کے حکم کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو صفت بیان کی ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ایک چھوٹا سا کام کر لے گا وہ فوراً جہنم میں چلا جائے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے چیزیں بنتی آخرکار پھر انسان جو ہے دنیا کے اندر اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت یاد ہی نہیں رہتی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل مل کر اتنے بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں، آہستہ آہستہ یعنی انسان وہ جری ہو جاتا ہے نا گناہوں پر، وہ بہادر ہو جاتا ہے کہ ایک گناہ کر لیا، پھر دوسرا کر لیا، پھر تیسرا کر لیا، پھر اس کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو نیکی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی، انسان نیکی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں بندے کو غور و فکر کرنا چاہیے، ہر لمحہ چکنا رہنا چاہیے کہ کہیں میں دنیا کی زندگی کے اندر منہمک ہو کر آخرت کو تو نہیں بھول رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو صفت بیان کی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو آدمی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور سرکشی کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے گناہوں کا حساب کتاب دینا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک صفت یہ بیان کی، اس کے دل میں خوف ہے، اور اس خوف کا نتیجہ کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا۔
اپنی یعنی جو خواہشات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی خواہشات ہیں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں یعنی مال زیادہ کماؤں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا دل کرتا ہے کہ فلاں کے خلاف حسد کروں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حسد کیا ہوتا ہے، بغض کا کتنا گناہ ہے، اس کا کتنا وبال پڑے گا، وہ نہیں، بس وہ بغض بھی دل میں رکھتا ہے، حسد بھی دل میں رکھتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، جو بھی اس کا دل کرتا ہے وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں رہا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو جاتا ہے تو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے آپ کو جہنم سے خواہشات سے روک لیتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہوگا تو وہ اپنے آپ کو روک لے گا کہ نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور اگر وہ اس میں شریعت اجازت دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ کام کر لو، تو وہ کام کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ خوف خدا جب ہوتا ہے نا تو پھر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ قانون جو ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، یعنی کہا جاتا ہے کہ فلاں قانون اچھا ہوگا تو یعنی ان برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ قانون جو ہے ظاہری طور پر انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، لیکن حقیقتاً برائی سے بچنا صرف خوف خدا کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ خوف خدا کے علاوہ کوئی بھی جتنا مرضی سخت سے سخت قانون بنا لیں، تب بھی کیا ہے، وہ قانون کی نظروں میں کیا ہے، اپنے آپ کو 100 راستے نکال لیتا ہے، لیکن وہ برائیوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے برائی سے بچانے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا آ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے 2 صفات ذکر کی ہیں، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتا ہے، روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے بارے میں آخر میں ذکر فرمایا کہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اصل میں وہ مشرکین پوچھتے تھے، کفار پوچھتے تھے، اور ان کا مقصد صرف مذاق اڑانا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام ان کو بتلاتے تھے نا کہ دنیا سے ہم نے جانا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو جمع کریں گے، اٹھیں گے، ہمارے جسم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جب ان کے لیے بڑی عجیب ہوتی تھی نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کی عقل میں نہیں آتی تھی، تو اس لیے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کب قیامت قائم ہوگی، کب آ رہی ہے قیامت۔ نبی علیہ السلام سے اس طرح عجیب و غریب استہزان، مذاقاً طنزاً جو ہے وہ سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیما انت من ذکرہا، آپ کے پاس تو اس کا علم نہیں ہے۔ اصل علم کس کے پاس ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کے پاس ہی اس کا علم کی انتہا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ وعندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قیامت کے قائم ہونے کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ وعندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے نہیں، نشانیاں البتہ مختلف بتلائی گئی ہیں، لیکن حقیقی علم کہ واقعی کب قیامت قائم ہوگی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ بس چند سال رہ گئے ہیں، 20 سالوں میں آ جائے گی، 100 سال میں آ جائے گی، 50 سال میں آ جائے گی، عجیب و غریب قسم کے یعنی چیزیں بتلاتے ہیں۔ تو قرآن ان سب کی نفی کر رہا ہے کہ ان کی کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، کہ قیامت کا علم صرف تیرے رب کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، لیکن اسی کو جو ڈر جائے، یعنی جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لائے گا، قیامت سے ڈرے گا، اپنے یعنی اس کو پکڑ کا خوف ہوگا کہ قیامت کے دن مجھ سے پکڑ ہوگی، میرے گناہوں کے بارے میں پکڑ ہوگی، تو وہ تو کیا ہوگا، وہ اس کو آپ ڈرائیں گے اور اس کو ڈرانے کا فائدہ بھی ہوگا۔ جو پکڑ کا خوف نہیں کرے گا، جس کے دل میں خشیت الہی نہیں ہے، اس کو ڈرانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، تو دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں ایک صبح یا ایک شام ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی اتنی لمبی زندگی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک صبح یا ایک شام ہے۔ وہاں 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو ہماری زندگی کتنی ہے 50,000 سال کے مقابلے میں؟ صرف 50 سال۔ 50 اور 50,000 میں اور 50 سال میں کتنی نسبت ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو وہ تو ایک صبح کا بھی تھوڑا سا حصہ بنتا ہے 50,000 اور 50 میں۔ 500 سال اور 50 میں تھوڑی بہت نسبت ہے، کہاں 50,000 سال، اور وہ بھی ایک دن۔ یہ ایک دن
50,000 سال کا ہے تو وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں دن ہوں گے، وہ ختم ہی نہیں ہوں گے. تو اس کے مقابلے میں دنیا تو واقعی ایک صبح یا ایک شام ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ یعنی ایک اس کو مثال کے ذریعے بعض حضرات نے یوں سمجھایا کہ جہنمی لوگوں سے جب پوچھا جائے گا نا کہ تم ساری زندگی اگر ایک بندہ دنیا میں عیش و عشرت کرتا رہے، اسے کوئی بھی تکلیف نہ ہو، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے دنیا میں کوئی عیش و عشرت دیکھا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ قسمیں اٹھائے گا کہ میں نے دنیا میں ذرا برابر بھی عیش نہیں دیکھا، ذرا برابر بھی اس کو وہ کہے گا کہ مجھے ذرا برابر بھی سکھ نہیں ملا، کیونکہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے اسے دنیا کے سارے جو عیش و عشرت ہوں گی سب کے سب بھول جائیں گے، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. اور جنتی لوگوں سے جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کوئی تکلیفیں، کوئی مصیبتیں، کوئی بیماریاں، کوئی مالی حالات، کوئی اس طرح کی تنگیاں دیکھی تھیں، تو وہ بھی انکار کریں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو دنیا میں مزے کیے ہیں، کوئی یعنی تکلیف ہی نہیں دیکھی. یعنی جنت میں جانے کی وجہ سے ایک جب انسان نا سارا دن، اگر دن کے تھوڑے سے حصے میں اسے کوئی تکلیف ہو جائے اور باقی سارا دن خوشی میں گزرے تو وہ تکلیف کہاں یاد رہتی ہے. تو آخرت کے مقابلے میں بھی یہ دنیا ایک دن ہے، ایک دن کا چھوٹا سا حصہ ہے. اگر چھوٹے سے حصے میں ہم تکلیفیں برداشت کر لیں، پریشانیاں آ جائیں تو اسے صبر و شکر کے ساتھ یعنی قبول کر لیں، تو آخرت میں اتنے یعنی نعمتیں ملیں گی کہ یہ دنیا کی ساری زندگی کی تکلیفیں بھول جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ قیامت کو جب دیکھیں گے تو ان کو دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک صبح یا ایک شام محسوس ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی زندگی ہے. تو اس نے اتنی چھوٹی سی زندگی میں اگر ہم آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو کمائی کر جائیں، ان کو اس کی تیاری کر کے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں، تو اس سے بڑا کوئی اچھا سودا نہیں ہو سکتا. اگر اس چھوٹی سی زندگی کی وجہ سے ہم آخرت کی زندگی کو تباہ کر جائیں، آخرت کی زندگی کو برباد کر دیں، ہمیشہ کے لیے یعنی عذاب کے اندر چلے جائیں، تو اس سے بڑا نقصان کا خسارہ کوئی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، اس میں اللہ کو راضی کر لو، پھر مزے ہی مزے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.